آپ کی محبت عین ایمان ہے۔ سورہ توبہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 23، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہیں۔ اتنے قریبی تعلق، اتنے قریبی رشتے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو اگرچہ تمہارا باپ ہے، اگرچہ تمہاری اولاد ہے، تو ان کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی نہیں، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی آیت سنیے آیت نمبر 24 سورہ توبہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگرچہ وہ تمہارے آبا ہوں، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے ہوں، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی ہوں، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں ہوں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ قبیلہ خاندان ہی کیوں نہ ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا وہ مال تمہاری جو تم نے کمایا ہے وہ ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت کہ جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ مکانات، تمہارے محل، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے بنگلے جسے تم پسند کرتے ہو وہ کیوں نہ ہوں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اگر یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر تمہیں پیارے ہو گئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ سب رشتے پیارے ہو گئے، فَتَرَبَّصُوا اللہ فرماتا ہے پھر تم انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بأمری یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت ہے، علماء فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ محبت رسول پر حجت ہے، دلیل ہے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عین ایمان ہے، ہر مسلمان پر محبت رسول فرض ہے۔ کیا کہا جی میں نے؟ محبت رسول کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ عین ایمان ہے۔ اب یہاں پر 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پہلے جو مضمون شروع ہوا پیچھے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوا، اور یہاں پر فرمایا گیا اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہیں اپنے والدین، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا خاندان اور تمہارے مال جو تمہاری کمائی ہے، جو تم نے مال جوڑ کے رکھا ہے، اور تمہاری تجارت وہ، اور تمہارے خوشنما عمدہ بہترین مضبوط مکان، اگر یہ تمہیں بہت پسند ہے، تمہیں ان سے بڑی محبت ہے اور اللہ اور رسول سے بڑھ کر ان سے محبت ہے، تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا امر لے آئے، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ اب دیکھیے اس آیت نے یہ بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کتنی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کتنی ہونی چاہیے، ہر رشتے سے بڑھ کر، ہر تعلق سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بھائیوں سے بڑھ کر، بیویوں سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اپنی پراپرٹی سے بڑھ کر، اپنے کاروبار سے بڑھ کر، اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر، اپنے جو پراپرٹی ہے، اپنے مکانات ہیں، ان سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا تم انتظار کرو
کس بات کا انتظار کرو؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے قہر کا انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا انتظار کرو، پھر جلد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم جلد اللہ کی پکڑ میں گرفتار ہونے والے ہو، جلد تمہیں اللہ رب العزت پکڑ لے گا، جلد تمہاری گرفت ہونے والی ہے۔ اگر تمہیں اپنے والدین اللہ اور اس کے رسول کے مقابل زیادہ پیارے ہیں، تمہاری اولاد زیادہ پیاری ہے، تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ، خاندان، قبیلہ، مال، دولت، تمہارا بزنس، یہ زیادہ دین اسلام سے، اللہ کے رسول سے پیارا ہو گیا، اللہ کی راہ میں نکلنا تمہیں پسند نہیں ہے، تو پھر تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اب ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہے گا کہ ہمیں جو ہے اللہ سے بڑھ کر فلاں چیز سے پیار ہے؟ کوئی نہیں کہے گا، یقیناً کوئی نہیں کہے گا۔ ہم یہی کہیں گے ہمیں سب سے اپنے رب سے پیار ہے، سب سے بڑھ کر، تمام تعلقات سے بڑھ کر، تمام رشتوں سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا میں جو چیز ہے ہر سے بڑھ کر ہمیں اللہ سے پیار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، بلکہ ہمارے آقا تو ہماری جان ہے۔ یہ تو میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن بات صرف کہنے کی نہیں ہے، کہنے دینا، زبان سے اقرار کر دینا، صرف کہہ دینا کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، زبان سے کہہ دینا مجھے حضور سے محبت ہے، زبان سے کہہ دینا کہ میرے دل میں محبت رسول ہے، زبان سے کہہ دینا کہ مجھے ہر شے وہ اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول پیارے ہیں، زبان سے کہہ دینا، یہ صرف زبان کی حد تک ہے، جب تک عمل اس کے موافق نہ ہو۔ اگر عمل اس کے موافق ہے تو پھر تو بات بالکل درست ہے۔ آئیے میں آپ کو امام اہل سنت، عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ اس آیت کی یہ تشریح بھی ہے، تفسیر بھی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہمارے امام کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے، وہ اللہ کی دربار سے وہ مردود ہو گیا، اسے اللہ عز و جل اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے اب عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالی، تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو اس نے تو بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشفا کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ، یہی آیت کریمہ جو میں نے آپ کو سنائی، یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لازم ہونے، فرض اور اہم چیز ہونے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اصل مستحق ہونے کے بارے میں ترغیب بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور حجت بھی ہے، اور کافی بھی ہے۔ یہی آیت جو بتا رہی ہے کہ سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت کرو۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے محبت ہے، آپ نے کہا کہ مجھے بھی محبت ہے۔ دیکھیے اپنا ایمان ٹیسٹ کیجئے، اپنے دل میں جھانکیے۔ صرف چند دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر لینا، ہماری محبت کا اظہار صرف ربیع الاول کے مہینے میں نظر آتا ہے، باقی پورا سال ہم اپنے آقا سے دور رہتے ہیں، سنت مصطفیٰ سے دور رہتے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور رہتے ہیں۔ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ امام بخاری اس کو روایت فرماتے ہیں، یہ روایت نمبر 6171 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعتدت لها، اے سائل پوچھنے والے تو نے قیامت کے لیے کیا جوڑا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ما اعددت لها، میں نے اس کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی، کوئی من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، قیامت کے لیے میرے لیے قیامت کی تیاری کے لیے میرے پاس کثیر نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس کثیر روزے نہیں ہیں، میرے پاس کثیر صدقہ و خیرات نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے جو میرے پاس، ولاکنی احب اللہ ورسولہ، کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہے۔ سنیے میرے آقا نے کیا کہا، اپنی نماز پر ناز نہ کیجئے، روزوں پر ناز نہ کیجئے، صدقہ و خیرات پر ناز نہ کیجئے، میں تو بہت بڑا حاجی ہوں۔ دیکھیں ایمان کا معیار کیا ہے، ایمان کی کسوٹی کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، نجات کسے ملے گی، کامیابی کسے ملے گی؟ میرے آقا نے کیا فرمایا، اے مجھ سے سوال کرنے والے کہ قیامت کب آئے گی، اور قیامت کے لیے تو نے یہ کہا ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، پھر سن، انتا مع احببتا، تجھے جس سے محبت ہے تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھے جس سے محبت ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 16، حضرت انس بن مالک ہی اس کے راوی ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خدمت گزار سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیے، آپ ہم میں سے ہر کوئی غور کرے، یہ چیزیں مجھ میں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں اگر جس میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا جائے گا۔ ایمان کی مٹھاس کسے نصیب ہوگی؟ ہمارے آقا نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ہر چیز سے بڑھ کر اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اسے ایمان کی لذت، ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کی مٹھاس اسے نصیب ہوگی۔ اور فرمایا وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، وہ اگر کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے، اس کی محبت جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودُ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذِفَ فِي النَّارِ، اور وہ کفر میں لوٹنا ایسا ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں ہیں، تین باتیں ہیں، تو اسے ایمان کی لذت نصیب ہوگی، ورنہ وہ ایمان سے پھر کوسوں دور ہے۔ صحابہ نے حضور سے محبت کر کے دکھائی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت کرتے ہیں؟ جناب صدیق اکبر نے اپنا سارا مال حضور پر قربان کر دیا، اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، حضور کے لیے وطن بھی چھوڑا، بلکہ غار میں سانپ نے ڈنک مارا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا، کیونکہ اس محبتوں کا مرکز وہ کون؟ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں ہمیں اپنے آقا سے اتنی محبت، اتنی پیار، اتنا پیار، اتنا پیار، جیسے گرمی ہو اور گرمی میں کوئی پیاسا ہو، اس پیاسے کو ٹھنڈا پانی کتنا محبوب ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں گرمی کا روزہ ہو اور وقت افطار ہو اور ٹھنڈا پانی سامنے ہو، ٹھنڈا پانی سے جب ہم افطار کرتے ہیں تو کیسی لذت، کیسی فرحت محسوس ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جیسے گرمی کا موسم ہو اور پیاسا ہو اور پیاسے کے سامنے ٹھنڈا پانی ہو، جیسے پیاسے کو ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے، ہمیں آپ نے اپنے آقا اس سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ صحابہ نے ایسی محبت کی، صحابہ تو ہمارے آقا کے جسم اقدس سے ٹچ ہونے والا، مس ہونے والا پانی، وضو کا بچا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بال زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، داخون اقدس ترشباتیں زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، لعاب دہان اقدس زمین پر پھینکتے تو وہ زمین پر نہ جاتا، صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ آ جاتا، صحابہ کرام اپنے چہروں پر ملتے، اپنے جسموں سے ملتے اور بتا رہے ہیں کہ جانے کائنات یہ ہیں، ان سے محبت کرو تو ایسی کرو
رہو، ان سے تعلق ہو تو ایسا ہو۔ افسوس آج امت مصطفیٰ زبانی دعویٰ کرتی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، مجھے حضور سے عشق ہے، مجھے حضور سے پیار ہے، لیکن عمل ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں سود شامل ہے، ہم نے اپنی بچی کی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے بیٹے کو مسجد کا راستہ نہ دکھایا، ہمارے گھر میں صبح اور شام ٹیلی ویژن کے ذریعے سے فحش پروگرام چل رہے ہیں، رمضان کے تقدس کا بھی ہم نے خیال نہ رکھا، لیکن ہم کہتے ہیں ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، ہمارا کردار و عمل ہمارے سامنے ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام نے کیا بتایا، میرے آقا کے فرامین کیا بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ ہر رشتے سے، ہر تعلق سے، ہر چیز سے بڑھ کر کس سے محبت کرنی ہے، وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ میں نے سنا ہمارے منتخب نمائندے اسمبلی میں پہنچ کے کہہ رہے تھے میں بھی عاشق مصطفیٰ ہوں، میں بھی عاشق مصطفیٰ ہوں۔ یہ بڑا کون سی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، سارے ہی عاشق مصطفیٰ ہیں۔ تو بھائی سارے ہی عاشق مصطفیٰ ہیں تو پھر یہ اسلامی ریاست کیوں نہ بنی، اب تک اس میں اسلام نافذ کیوں نہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ناموس کی خاطر جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ کیوں ہوا؟ جب سارے ہی عاشق مصطفیٰ ہیں تو عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور حضور سے غداری بھی کرتے ہو، حضور سے دغا بھی کرتے ہو، یہ کیسا دعویٰ محبت ہے؟ یہ دعویٰ محبت یہ جھوٹا ہے، اس میں فریب ہے، اس میں دجل ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ چلو میری بات نہیں مانتے، ڈاکٹر اقبال کی بات مان لو۔ اقبال کو تو نکال دیا نا، کیونکہ اقبال فکر اسلامی کا علم بردار تھا۔ اقبال نے بتایا قرآن کیا ہے، اقبال نے بتایا اسلام کیا ہے، اقبال نے بتایا ذات مصطفیٰ کیا ہے، حضور سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، حضور سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ اقبال نے کیا کہا، آؤ میں بتاتا ہوں۔ اقبال یہ ملک جس نے اس ملک کا خواب دیکھا کہ ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے، سنو اس کی فکر کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی تھاٹس کیا ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دین کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کو بھی مسلمان کر، اپنی نگاہوں کو بھی مسلمان کر۔ اور کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، جو کہتے ہیں میں جانتا ہوں مغرب کیسا ہے، فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ ان کو اپنے ملک پر ناز ہے، ان کو اپنی برادری پر ناز ہے، لیکن ہمیں اسلام پر ناز ہے، ہمیں اسلام پر ناز ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا پیغام سنیں، کہتے ہیں او ہو مجھے تو کلندر کی بات نے پریشان کر دیا، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن میرا نہ من، جب تو غیر کے آگے جھک گیا، تو نے جب اپنوں کو چھوڑ دیا، جب تم نے کعبے سے منہ موڑ لیا اور مکین گنبد خضرا کو چھوڑ دیا اور سبز گنبد کو چھوڑ دیا، ادھر منہ کر لیا، تو فرماتے ہیں تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، نہ تن رہا نہ من رہا، کچھ بھی نہ رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، یورپ سے تجھ کو امیدیں ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے، کافری کسے کہتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے کہ جواں کسے کہتے ہیں، مجاہد کسے کہتے ہیں، اسلام کا لیڈر کیسا ہوتا ہے، اسلام کا رہنما کیسا ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں وہ دوغلے نہیں ہوتے، وہ منافق نہیں ہوتے، جیسا ان کا سامنا ہوتا ہے ویسا ہی اس کا پیچھے ہوتا ہے، ظاہر و باطن کے وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹر نے کہا تم کہتے ہو
میں جانتا ہوں مغرب والے کیسے ہیں، اور یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال جب یورپ میں رہے، آئے اور پوچھا کسی نے، ڈاکٹر اقبال کیسا تھا یورپ کیسا تھا؟ تو کیا کہا ڈاکٹر اقبال نے؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کیوں؟ سرما میری آنکھوں کا ہے مدینہ و نجف، سرما میری آنکھوں کا ہے مدینہ و نجف۔ اور پھر بتایا کہ تمہارے دشمن یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ابلیس کا پیغام سنو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ابلیس یہ کہتا ہے، یہ فاقہ کش آج یہ کہتے ہیں ہم فاقوں میں مر جائیں گے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی اگر ہم نے یہ کام کیے، ایسا کیا، یہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کتنے سال پہلے بتا دیا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ابلیس نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج عرب سے اسلام نکل چکا ہے، فرنگی تخیلات، فرنگی کلچر سارا کا سارا عرب کے اندر بھی اور ہمارے ملک کے اندر بھی آ چکا ہے۔ اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے، یہ کیوں ہوا؟ وہ پہلے کامیاب کیوں تھے؟ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، وہ سلطنت عثمانیہ، وہ خلافت عباسیہ، وہ لوگ کامیاب کیوں تھے؟ فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے اس کا علاج کیا ہے؟ امت مسلمہ یہ تڑپ رہی ہے، یہ مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہی ہے، کوئی اس کا مونس و غمخوار نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے۔ لوگوں نے ہمیں مدینے کا جھانسا دے کر ہمیں کہا کہ مدینے کی طرف تمہیں لے کے جا رہے ہیں، لیکن رخ گاڑی کا فرانس کی طرف موڑ دیا اور کہا کہ ہمارا سارا مرکز وہی ہے۔ اے ڈاکٹر اقبال تو بتا کہ اس امت مسلمہ کا علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور اقبال کی ساری شاعری کا خلاصہ اللہ رب العزت اس عاشق کے مزار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، حضور کے ہو جاؤ سارا جہاں تمہارا ہو جائے گا۔ اب ٹیسٹ کر لیجئے کون عاشق رسول ہے۔ عشق ہمارے پاس تو عشق کی عین بھی نہیں ہے، محبت رسول کی میم بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عشرۂ رحمت کا صدقہ ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کو نزول فرمائے، اس عرص مقدس کو صحیح معنی میں اسلامی ریاست بنائے، اور ہمیں نیک صالح سرکار کے عاشق حکمران عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔